السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا۔ وہ روب وہ دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ روب وہ دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا۔ جوابوں میں ڈوبے مگر سوال کھو گیا، جوابوں میں ڈوبے مگر سوال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ محترم حضرات، میری تقریر کا موضوع ہمارے آس پاس کے سماج کا وہ ناسور ہے جس نے سینکڑوں گھروں کو ویران کر دیا، جس نے کھلتی ہوئی گلاب کی کلیوں کو مسل کر رکھ دیا، جس نے جوان لڑکیوں کے جذبات کو روند کر انہیں بوڑھی کر دی گئی۔ اس خطرناک بیماری کو ہم اور آپ جہیز کہتے ہیں۔ اگر سادھارن بھاشا میں بولے تو ہماری بھاشا میں سے دیش کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ منوش جہیز ہے جس نے ہماری لڑکیوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ یہ منوش جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں آئے دن بدن اخبارات میں یہ چھپتا رہتا ہے کہ فلاں شوہر نے اپنی نئی بیوی کو مجہیز جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اسے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، فلاں سسرال والوں نے مجہیز جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بہو پر مٹی کا تیل چھڑک کر اسے جلا دیا گیا۔ وہ چلتی ہوئی امت کی معصوم کلیاں ہم سے سوال کرتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا قصور تھے ہمارے، کیا گناہ تھے ہمارے جو ہمیں اس طرح نظر آتش کیا گیا؟ کیا ہمارے گناہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جہیز میں دینے کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس جہیز میں دینے کے لیے دولت شہرت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس لیے جلایا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن ان زندہ تر غور کی گئی دوشی ساؤں سے پوچھا جائے گا کہ کیا جرم تھا تمہارا، کیا گناہ تھا تمہارا جو تمہیں جلایا گیا، کیا جرم تھا تمہارا جو تمہیں پھانسی کا پھندا لگا کر لٹکایا گیا؟ بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا، ہمارے سر شرم سے جھکے ہوں گے، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ نکاح در حقیقت تو خاندانوں کو ملانے کا ذریعہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، نیک عورت کو حاصل کرے اور گھروں کو آباد کرے۔ جب شادی کی بات آتی تو پہلے زمانے میں جب دہیز کا تھوڑا بہت معاملہ ہوا کرتا تھا، جب لوگ خوش ہوتے تھے کہ اس کے گھر میں شادی ہے، لوگ گھر والے بھی خوش ہوتے تھے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے۔ اور اب جب شادی کی بات آتی ہے تو اس کے ماں باپ بیٹی کے جہیز کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا چین آرام کھو جاتا ہے۔ اس جہیز نے بچیوں کا تو جینا حرام کر دیا ہے مگر ماں باپ کا جینا بھی حرام کر دیا ہے۔ یہ شادی خوشیوں کا پیغام لانے کی بات ہے مگر ہم نے اس کو الٹا بنا دیا ہے، شادی خوشیوں کے بجائے غم کا پیغام لانے لگی ہے۔ ہم نے اس راستے کو دشوار کٹھن بنا دیا ہے، شادی بے سکون زندگی کو پرسکون بنانے کا وسیلہ تھا، ہم نے اس راستے کو کانٹوں سے بھر دیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے پیدا ہونے والی محبت کی طرح کوئی اور محبت نہیں دیکھی گئی، نکاح سے ہونے والی محبت ایک سچی محبت ہوتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جہیز کو لے کر بچیوں کو تنگ نہ کرے۔ ایک بات بتاؤں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے ماں باپ اس بیٹی نے ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا کہ اس کے ماں باپ اسے سنسان جگہ میں چھوڑ آتے ہیں یا تو اس کا گلا دبوچ کر اسے مار دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس کا کارن کیا ہے؟ اس کا کارن صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے ماں باپ سوچتے ہیں کہ اس کے جہیز کا انتظام کہاں سے کریں گے۔ وہ ابھی جوانی کی دہلیز میں آئے بھی نہیں کہ آپ اس کا گلا دبوچ کر مار رہے ہو، اس کے دہیز کی چنتا کر رہے ہو۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر ہمیں اس جہالت سے نجات پانی ہے تو ہمیں مل کر رہنا ہوگا اور اس مصیبت کا حل نکالنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کرانی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے دل نہ جانے کس چیز کے بنے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو نہ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے بھیجتے ہیں، نہ تو مسجد، نہ تو اسکول بھیجتے ہیں۔ اس کا ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ بچیوں کو اس لیے پڑھاتے نہیں ہے کہ وہ برائے گھر کی عورت ہے، وہ ہمارے لیے صرف اور صرف مہمان ہے، اور بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا
सहारा बनेंगे। अभी छोटी सी उम्र में तुम बच्चे और बच्ची में फर्क निकाल रहे हो। कोई दूसरा नहीं, अपना वालिदैन, अपना वालिद, अपनी वालिदा, अपना बड़ा भाई बच्ची और बच्चे में फर्क निकाल रहा है कि बच्ची दूसरे घर की औरत है तो सोचो उसे दूसरे घरों में इज्जत मिलेगी? वो बच्ची पढ़ती नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं बनती है। अगर आप बच्ची को पढ़ाओगे वो जिम्मेदार बनेगी, वो समझदार बनेगी। ज्यादातर शोहर घर के बाहर रहते हैं मजदूरी करने के लिए, तो घर को चलाने वाली बीवी ही होती है। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चों का पाल पोषण कर सकेगी। इस जहेज के कारण वो बच्ची इतना नहीं तड़पेगी। ये जहेज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि जहेज में